الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا وماوانا ملجنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کو سننے اور اللہ کے دیگر بندوں تک ہمارے پیغام کو پہنچانے والے تمام حضرات کو بخیر و عافیت سے رکھے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ مسلسل 30 روز سے ہم نے ویڈیو نہیں بنایا، چند ایک وجوہات کی بنا پر۔ اب ان تمام مصروفیات سے نکل کر آج ہم پھر آپ حضرات کے روبرو آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر ہمارا یہ جی ایم اسلامک چینل اسماء الحسنی کے حوالے سے ہر روز ایک اسم اعظم کی مختصراً فضائل و برکات، فیاض اور اسی طرح اس کے معجزات کو، ان کی برکات کو آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے دیگر بندوں میں اپنی زندگی کے کن کن غم و علم، مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات، ان مصائب، ان غموں سے نجات پانے کے لیے دنیا میں کوئی انسان، کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے اور نہ ہوگا، نہ ہے، سوائے وحدہ لا شریک، جو کہ کائنات کی ہر مخلوق اور ہر ایک چیز کا مالک حقیقی اللہ عز و جل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنی مشکلات کو اپنی کائنات کے رب کے حضور پیش کر کے اس کی بارگاہ سے مدد طلب کر کے اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنائیں۔ یہ سوچ کر کے ہم نے یہ جی ایم اسلامک چینل کے نام سے آپ حضرات کے سامنے اشاعت کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے 1 ماہ پہلے جو ہمارا آخری ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوا تھا، وہ اسم اعظم یا رقیب تھا، جس کا نمبر 40 پر 3 تھا، اور آج 40 پر 4 اسم اعظم کا نام ہے یا مجیب۔ اس کے حوالے سے آج ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیے گا۔ سبھی حضرات اس بات سے واقف ہیں، کون سی؟ کہ ماہ ذی الحجہ میں صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور یہ قربانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیارے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی مرضی اور رب کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پہ پابند ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے فرزند ارجمند سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کیا تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لٹا کر ابراہیم علیہ السلام نے چھری گلے پہ چلایا، لیکن چھری نے اللہ کے پاک پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے گلو مبارک کے ایک بال کو بھی کاٹنے کی صلاحیت اس میں نہ پائے گئے، یعنی کہ وہ چھری کے اندر یہ طاقت نہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کے گلے کا ایک بال بھی کاٹ سکے۔ سیم اسی طرح اسم اعظم یا مجیب کا یہ عمل
اگر کوئی انسان مرد ہو یا عورت، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کے دیگر بندے کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، فارسی ہو، بہرکیف وہ اللہ کا بندہ ہو، اللہ کی مخلوق ہو۔ رہی بات اس کے اندر انسان کی سرکشی کی، تو اس کی سرکشی کا حساب و کتاب کائنات کا رب خود لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان، اللہ کا کوئی بھی بندہ اپنی زندگی کی مشکلات سے نجات اگر چاہتا ہے تو اللہ کے اس اسم اعظم یا مجیبو کا عمل یوں کرے، جس کی برکت یہ ہوگی کہ جس طریقے سے چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلوں مبارک کو، بال کو بھی نہ کاٹ پائی، اسی طریقے سے دنیا کا شیطانی نظام، دنیا کی مکر و فریب کی جالیں کسی بھی انسان کے اوپر کتنی بھی کیوں نہ ڈالی جائے، غلط طریقے سے اگر کوئی کسی پہ حملہ کرتا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی کی زندگی کا کھلواڑ کر رہا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کسی کو اس کی چیز سے محروم کر رہا ہے، تو ایسے سرکش شیطانی صفت انسانوں کی سرکشی کو کچلنے کے لیے، ان کی شیطانی نمرودی فرعونی حامانی دولت کو نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کی دجالی فریب کو نیست و نابود کر کے ان کو سزا کا مستحق بنانے کی نیت سے آج کا یہ اسم اعظم 100% اثر کرتا ہے۔ مان کے چلیں آپ کے گھر کا، آپ کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کی جائیداد سے آپ کو بے دخل کیا جا رہا ہے، یا دھوکہ و مکر فریب کے ذریعے آپ کی جائیداد کو یا اپنی جان یا مال کو یا اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو آپ کے خلاف ورغلا کر کے آپ کی محبت میں، آپ کی دولت میں کسی بھی طرح کی کوئی شیطانی صفت نما انسان رکاوٹیں پیدا کر کے آپ کو برباد کر کے آپ کا تماشا دیکھتے بیٹھا ہے، ایسے انسان کو دنیا سے ختم کرنے کا ایک بہترین وظیفہ اسم اعظم یا مجیبو کا ہے۔ اس کو کیسے کریں؟ اب اس کی ترتیب 3 طرح کی ہوگی۔ نمبر 1، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا کرتے کرتے انسان تھک چکا ہے، وظائف کرتے کرتے انسان تھک چکا ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کی دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے انسان اسم اعظم یا مجیبو کو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر روز 1000 مرتبہ، ہر دن 1000 مرتبہ اسم اعظم یا مجیبو اول آخر کم از کم 3 مرتبہ درود شریف ضروری ہے۔ بغیر درود شریف کے کوئی آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ کوئی دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو ہر روز سورج نکلنے سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ یا مجیبو کا ورد کریں۔ آخر یہ عمل 40 روز کا ہوگا، مردوں کے لیے 40 روز، عورتوں کے لیے 21 روز ہوں گے۔ مردیں بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں۔ ہر روز جب
1000 مرتبہ اسم اعظم یا مجیبو کا ورد آپ کر لیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے کائنات کے رب کی بارگاہ میں دست دراز ہوں، سوال کریں، عرض کریں، گڑ گڑائیں، دعا مانگیں کہ کوئی ظالم انسان اپنی شراب یا دولت یا شیطانی طاقت یا شیطانی جال کے بنا پر آپ کی کسی چیز کو آپ سے چھین لیا ہے، مکر و فریب کر کے آپ کی کوئی چیز آپ کے خلاف کر کے اس کو غلط راہ پہ چلا رہا ہے، ایسے انسان کو یہ عمل کریں 40 روز، ہر روز سورج نکلنے سے پہلے 1000 مرتبہ اسم اعظم یا مجیبو کا ورد کریں۔ ورد کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ کون سا انسان آپ کے کون سے مال کو، آپ کی کون سی محبوب چیز کو، آپ کی عزیز چیز کو آپ کے خلاف ورغلا کر، بھڑکا کر، دھوکہ مکر و فریب کے طور پہ شیطانی جالیں بچا کر، سازشیں شیطانی بچا کر آپ کے خلاف کر کے لے گئے ہیں، وہ ساری باتیں مولائے کائنات کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز یاد رکھو یہ عمل وہ طاقت رکھتا ہے، 40 روز اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو یہی 40 روز بس اس کے لیے کافی ہے قبر تک اسے پہنچانے کے لیے۔ 40 روز میں انشاءاللہ العزیز اس کی میت آپ کو نظر آئے گی۔ اتنا بڑا اثر یہ عمل کرتا ہے۔ اس کے طریقے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ میں نے بتایا، دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، ایک بیٹھک میں، جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے ایک جلسے میں، یعنی کہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو مکمل تعداد ہونے تک نہ اٹھیں نہ بات کریں، اس کو کہتے ہیں ایک جلسہ یا ایک بیٹھک۔ اگر کوئی انسان مرد ہو یا عورت 40 روز تک یہ محنت کرنا نہیں چاہتے، ایک ہی دن میں اس کو کام نکلنا ہے، تو ویسوں کے لیے دوسرا طریقہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک آدمی بیٹھیں یا 5 آدمی بیٹھیں یا 7 آدمی بیٹھیں یا پھر 9 افراد بیٹھیں، سب کی نیت ایک ہو کہ فلاں ظالم شخص نے اپنی مکر و فریب، دجالی، شیطانی سازشوں کی استعمال کر کے ہماری فلاں چیز کو ہم سے دور کر دیا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے، یا تو پھر اس کو وہاں سے فروخت کر کے دلالی کھانے کی امید رکھا ہے۔ ایسی صورت میں 5، 7، 9 افراد بیٹھیں، سب کی نیت یہی رہے کہ مولا کائنات تو تیری شان قدرت کے صدقے، تیرے اسم اعظم یا مجیبو کے صدقے فلاں ظالم نے ہم پر ظلم کیا، مکر و فریب سازشوں کی جال بچا کر کے ہماری محبوب چیز کو ہم سے چھینا ہے، اس کو نیست و نابود کر دے اور ہماری چیز ہمیں عطا کر دے۔ یہ نیت کر کے 90,000 یعنی کہ 90,000 مرتبہ یا مجیب ایک جلسے میں 1 افراد پڑھیں، یا 3 افراد مل کر کے پڑھیں، یا 5 افراد مل کر کے پڑھیں، یا پھر 7 افراد مل کر کے پڑھیں، یا پھر 9 افراد مل کر کے پڑھیں۔ جتنے افراد مل کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز 90,000 کی تعداد مکمل ہونے کے بعد 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں، سب کے سب مل کر اٹھے نہیں اپنی جگہ سے، تلاوت مکمل ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر کے
کائنات کے رب کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کریں اور سب یہی کہیں کہ اے رب العالمین تو ہی احکم الحاکمین ہے، تجھ سے بہتر انصاف، تجھ سے بہتر فیصلہ کرنا کسی کی بس کی بات نہیں۔ فلان انسانوں نے میرے خلاف سازشیں کر کے میری محبوب ترین چیز کو میرے خلاف کر کے لے گئے ہیں، اور میری محبوب چیز ان شیطانوں کی شیطانی جال میں پھنس کر کے دنیا کی لالچ میں یا دنیا کی عیش و عشرت کے نشہ میں آ کر کے وہ بہک گئی ہے۔ میری چیز مجھے عطا کر، اور جس نے میری چیز کو میرے خلاف کیا ہے مولا ان کو نیست و نابود کر دے۔ یہ تیری عدالت میں یہ تیرے کمزور گنہگار بندے کی التجا ہے۔ اس طریقے سے گڑ گڑا کر کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے کے اندر اندر دیکھو اس کا اثر کیا آپ کو بتاتا ہے۔ 100% آپ کو کامیابی ملے گی ایک ہفتے میں۔ کیا ہوگا ایک ہفتے میں؟ آپ کی محبوب ترین چیز کو جو آپ سے جدا کیا گیا ہے وہ چیز آپ کو مل بھی سکتی ہے یا تو ملنے میں دیری بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس نے آپ کی چیز کو آپ سے دور کیا وہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی تتری و بدتری پیدا فرمائے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ نہیں ہم آپ کو بتائیں گے، وہ نئی کوری سکوری پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہ عمل کیسے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ اتنا خطرناک ہے۔ 3 روز کا یہ عمل ہے، اگر 3 روز یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو انسان آپ کے ساتھ مکر و فریب کر کے آپ کی محبوب ترین چیز کو آپ سے آپ کے خلاف کر کے آپ سے دور کیا ہے، وہ انسان انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر وہ اکیلا نہیں، اس کی ساری کی ساری جائیداد، اس کی زندگی کا سکھ و دکھ سب کچھ چھن جائے گا اور تڑپ تڑپ کر کے کتے کی موت مرے گا۔ یہ طریقہ تیسرا نمبر کا ہے، وہ طریقہ ہم نہ بتائیں گے نہ اس کی ہم اجازت دیں گے۔ بہرکیف یہ 2 طریقے ہم نے آپ کے سامنے بتایا ہے، ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فریاد سنے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم دنیا کے چپے چپے میں جہاں کہیں بھی تیرے کمزور ناتواں بندے ہیں میرے مولا، ان کی ناتوانی پہ، ان کی کمزوری پہ تو رحم و کرم کی نظر فرما کر کے مولا ان کے ساتھ ہونے والے مکر و فریب سازشوں کو اور سازشیں کرنے والے تمام شیطانی صفت انسانوں کو نیست و نابود کر، یا قہار یا قہار یا قہار یا جبار یا مذل یا مذل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔